بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب آتے ہیں سوٹ کیس کی پیکنگ کی طرف۔ مرد حضرات اور خواتین کو موسم کے لحاظ سے کم از کم پہننے کے 5 جوڑے ضرور رکھنے چاہیے۔ اگر حج کا موقع ہے تو عید کے لیے ایک سوٹ علیحدہ رکھیے، کیونکہ سفر کی تکان یا سفر کی وجہ سے بعض دفعہ کپڑے فوراً دھونا یا دھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ باہر سے کپڑے دھلانا کافی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ حرمین جاتے ہوئے ہر روز دھلا صاف ستھرا لباس پہنیے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بھی کچھ دیر کے لیے لباس یا جسم کی گندگی کو گوارا نہیں کرتے تو وہاں تو بالکل اسے گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ہی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ خواتین زیادہ تر 2 پیس رکھیں، کیونکہ زیادہ ٹائم تو عبایا پہننا ہوگا۔ ایک عدد دوپٹہ ہوٹل میں استعمال والا رکھ لیں۔ اپنے کپڑوں میں اچھی مضبوط زپ والی خفیہ پاکٹس ضرور سلائی کروا لیں، وہاں پیسے رکھنے کے بہت کام آئے گی۔ اگر سردیوں کا موسم ہے تو مدینہ میں قیام کے لیے اپنی باڈی کے لحاظ سے 2 گرم سوٹ، سویٹر، ٹوپی، مفلر، گرم چادر وغیرہ لازمی رکھیں۔ گرمیوں میں اور مکہ میں سوتی اور لان کاٹن کے کپڑے اچھے رہتے ہیں۔ خواتین کڑھائی والے اور فینسی کپڑے نہ رکھیں۔ خواتین 2-3 عبایا، 3-4 سکارف لے لیں۔ سکارف بھی گرمیوں میں پہننے والے کپڑوں کی مانند ہلکے پھلکے ہوں۔ خواتین کوشش کریں کہ عبایا فینسی نہ ہوں۔ سکارف کی پنس، سیفٹی پن اور سکارف کے نیچے سر پر پہننے والی ٹوپی 3 سے 4 رکھ لیں۔ جوتوں کا انتخاب بہت ہی اہم ہے۔ عموماً جاگرز بہت کام آتے ہیں۔ مردوں کو احرام میں کینچی والے چپل ہی پہننا ہوں گے۔ احرام کے بغیر وہ کوئی بھی بند جوتا پہن سکتے ہیں۔ خریدتے وقت دیکھیے کہ جوتا آرام دہ اور مضبوط ہو۔ جانے سے 15-20 دن پہلے واک کی روٹین بنا لیجیے۔ اگر آپ نے نئے جوتے خریدے ہیں تو جانے سے 15-20 دن پہلے انہیں استعمال کرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ نئے جوتے اکثر شروع میں ایڈجسٹ ہونے میں تنگ کرتے ہیں، پاؤں زخمی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پرانے اچھے جوتے موجود ہیں جن کے پھٹنے کا اندیشہ نہیں تو وہی صاف کر کے پہن کر ایئرپورٹ تک چلے جائیں۔ اگر آپ واک کی روٹین بنائے بغیر اور اچھے جوتوں کے بغیر وہاں جائیں گے تو جاتے ہی سفر کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج سکتے ہیں، جس سے آپ کے لیے چلنا پھرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ عمرہ اور باقی واک کو ملائیں تو پہلے دن ہی آپ کو تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر واک کرنا پڑے گی۔ اگر آپ پہلے سے ہی واک کے عادی نہیں ہیں تو سوچیں پاؤں اور ٹانگوں کے درد اور سوجن سے آپ کا کیا حال ہوگا۔ مرد حضرات ایک فالتو احرام سوٹ کیس میں رکھ لیں۔ خواتین کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا، ان کا نارمل لباس اور جوتا ہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ ذاتی استعمال کی چیزیں ایک بڑے شاپر میں ڈال لیجئے تاکہ وہاں آپ کو انہیں ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ شاپر میں آپ رکھیں گے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ٹوتھ پک یا فلاس، کنگھی یا برش، خواتین کے لیے جوؤں والی کنگھی، اچھی خوشبو، شیمپو ساشے، خوشبو والا عام صابن، پیٹرولیم جیلی، لپ بام، موئسچرائزر کریم، ہینڈ سینیٹائزر کی بوتل، مرد حضرات کے لیے خط کا سامان، پاکی ریزر، نیل کٹر، سن بلاک اگر آپ استعمال کرنا چاہیں، سوڈو کریم ریش کے لیے، وولٹرا جیل، سرسوں کے تیل کی چھوٹی بوتل مالش وغیرہ کے لیے، سوئی دھاگا، یونیورسل پلگ 2 عدد، روم شیئرنگ ہو تو ایکسٹینشن وائر، ٹیشو رول۔ اس کے علاوہ آپ رکھیں گے تولیے 2 سے 3، شاپر یا پلاسٹک زپ والا بیگ، ہلکے وزن کی استری۔ اکثر لوگوں کو وہاں کی چائے کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، اور مکہ میں حرم کے نزدیک تو چائے کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چائے کا سامان اپنے ساتھ لے جائیں تو آپ کو بہت سہولت رہے گی۔ چائے کے سامان میں ہوگا ایک الیکٹرک کیٹل، ٹی بیگ، خشک دودھ اور چینی پلاسٹک کے ڈبوں میں چھوٹی چمچ ڈال کر رکھ لیں، چائے کے کپ، پلیٹیں، چمچ، چھری، تھوڑا سا نمک اگر وہاں پاؤں کی ٹکور کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ آپ رکھیں گے سالن گرم کرنے کے لیے فرائی پین، الیکٹرک ہاٹ پین یا الیکٹرک چولہا،
سالن گرم کرنے کے لیے برتن اور بڑا اسٹیل کا چمچ، برتن دھونے کے لیے اسفنج، لیکوڈ، موٹا رومال روٹیوں کے لیے، انڈر گارمنٹس، دھلے ہوئے کپڑے سکھانے کے لیے پلاسٹک کی ڈوری اور کلپ۔ یہ آپ کپڑے دھونے کے بعد ہوٹل کی چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے باندھ سکتے ہیں یا ہوٹل کے کمرے میں یا باتھ روم میں۔ 2 بڑے مارکر، 2 بال پوائنٹ، 1 بڑی ٹیپ۔ یاد رہے جتنی لیکوڈ کی بوتلیں ہیں ان کو ڈھکن پر ٹیپ لگا کر سیل کر دیں تاکہ لیکوڈ بہہ کر سامان گندا نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا سرف۔ وہاں پہنچ کر کپڑے دھونے کے لیے بالٹی خرید لیجئے گا۔ اگر شوز پہننے ہیں تو جرابوں کے کم از کم 4-5 جوڑے، اور اس سامان کو مختلف شاپروں میں ڈال کر سوٹ کیس میں رکھیں۔ مثلا چائے کا سامان ایک شاپر میں، برتن ایک شاپر میں۔ روزانہ استعمال کی دعائیں جتنے دن وہاں آپ کا قیام ہے اس کے حساب سے پاکستان سے ہی خرید لیجئے، کیونکہ وہاں آپ کو یہی دوائیاں بہت مہنگی ملیں گی۔ چھوٹے موٹے مسائل مثلا بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، گلا، درد، ہاضمہ، جلن، درد، ان کے لیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ دوائیں لکھوا کر اپنے پاس خرید کر رکھ لیجئے۔ یہ سب دوائیاں ایک زپ بیگ یا مضبوط شاپر میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ رکھیں گے سنی پلاسٹ، وکس، گرم پٹی، ہاضمے کی پھکی، اسبگول کا چھلکا، تخم بالنگا، جوشاندہ، فیس ماسک۔ اگر آپ خدا نخواستہ مریض ہیں تو بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے کے لیے آپریٹس لازمی رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ رکھیں گے فالتو نظر کا چشمہ، کیونکہ خدا نخواستہ آپ کا نظر کا چشمہ ٹوٹ گیا تو وہاں پہ وہ کئی گنا مہنگی قیمت پہ آپ کو بنوانا پڑے گا۔ سن گلاسز، مردوں عورتوں کے لیے پی کیپ۔ کھانے پینے ناشتے کے لیے ڈرائی یعنی خشک سامان ضرور ساتھ رکھیے، مثلا رس، کیک رس، بسکٹ، جیم، کپ کیک، چپس، نیمکو وغیرہ۔ اس میں سے کچھ سامان ڈوری والے بیگ میں آپ اپنے روزانہ استعمال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ حج کے دنوں میں بھی یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ حج کے دنوں میں آپ بریڈ وغیرہ بھی خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ چاٹ مسالہ رکھ لیں، دہی لے کر روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے علاقے میں گھر کا کھانا پکا کر ٹن پیک کروانے کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ ممکن ہو تو ضرور کچھ پیک کروا لیجیے۔ بچے ساتھ ہوں تو ان کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے بجٹ اور ضرورت کے حساب سے رکھ لیں۔ کوئی نشہ آور چیز، پان، چھالیہ، نسوار سعودی عرب لے کر جانا منع ہے۔ بعض نشہ آور چیزوں کی سزا تو موت ہے۔ کسی انجان یا دور پار کے رشتہ دار کی چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک لانے جانے سے احتیاط کریں۔ ایک اور اہم بات، اپنے اہم کاغذات مثلا پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ٹکٹ، ڈاکٹر کا نسخہ وغیرہ کی کچھ فوٹو کاپیاں کروا کر کچھ اپنے پاس اور کچھ اپنے گروپ ممبران کے پاس رکھوا دیں۔ واٹس ایپ پر حج یا عمرہ کے نام سے ایک گروپ بنائیے جس میں آپ کے 2-3 فیملی ممبر اور 2-3 دوست ہوں، اور بیرون ملک قیام کے دوران یہ اپنی عادت بنا لیں کہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہو فوراً اس کی تصویر کھینچ کر اس گروپ میں سینڈ کر دیجیے۔ مثلا آپ نے دھوبی کو دھلنے کے لیے اور استری کرنے کے لیے کپڑے دیے، اس نے آپ کو اس کی رسید دی، آپ فوراً اس کی تصویر کھینچ کر اس گروپ میں ڈال دیں۔ کل اگر خدا نخواستہ وہ رسید گم ہوئی تو آپ کو وہ تصویر اپنے کپڑے واپس لینے میں بہت مدد دے گی۔ اس تمام سامان کی فہرست ہم نے PDF اور ورڈ فائل کی صورت میں نیچے لنک میں دے دی ہے۔ آپ اس کا پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھیے اور پھر جو چیز آپ سامان میں رکھتے جائیں ہائی لائٹر سے اس پر نشان لگا لیجئے۔ اس سے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔